بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صنم کدا ہے جہاں اور مرد حق ہے خلیل، یہ نکتہ وہ ہے جو پوشیدہ لا الہ میں ہے۔ عزیز طلبہ، اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ دنیا ایک بت کدا ہے، یعنی بتوں کا گھر بن چکی ہے، اور اسے اللہ سے روشناس کرنے کے لیے کوئی ابراہیم چاہیے۔ وہ حق کا ساتھ دینے والا خلیل یعنی اللہ کا دوست ہے، اور یہ وہ راز ہے جو لا الہ الا اللہ میں چھپا ہے۔ انبیاء علیہ السلام میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک منفرد مقام حاصل ہے۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے تو آپ نے عقل و منطق سے اور دلیل و برہان سے قوم کو سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ وہ بتوں کی پوجا چھوڑ کر خدا واحد پر یقین لے آئیں، لیکن آپ کے استدلال اور حکمت و دانش سے سمجھانے کے باوجود ان پر کوئی اثر نہیں ہوا، تو آپ نے انہیں انتہائی جرأت سے مخاطب کر کے کہا، اور اللہ کی قسم جب تم پیٹ پھیر کر چلے جاؤ گے تو میں تمہاری ان بتوں کی خبر لینے کی تدبیر ضرور سوچوں گا۔ قوم نے آپ کے اس بیان کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شہر میں چھوڑ کر اپنے تہوار منانے کو چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑی اٹھائی اور بت خانے میں جا کر تمام بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت پر کلہاڑی رکھ دی، تاکہ وہ انہیں گواہی دے سکے کہ اس بت کو توڑنے والا کون ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ اپنی گمراہی اور ضلالت سے باز نہیں آئے۔ آپ ہی کے زمانے میں نمرود نے خدائی دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنی پرستش اور بتوں کی پوجا پر مجبور کرتا رہا۔ بہرحال آپ نے اس کی مخالفت کی۔ اسی حوالے سے علامہ اقبال نے کہا ہے نا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لب پام ابھی۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام تاریخ کے پہلے بت شکن ہیں، اور آپ ہی کی نسل مبارک سے دنیا والوں نے فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ میں موجود سارے بت توڑ کر آپ کی یاد تازہ کی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ ہر دور میں امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ رہی ہے۔ علامہ اقبال نے اس شعر میں دنیا کو بت کدا اور مرد حق کو خلیل سے تشبیہ دی ہے۔ اس تشبیہ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی زندگی میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کی پیروی کرے گا وہ اس دور کا ابراہیم ہوگا۔ مرد حق کے لیے توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے خالی دنیا اس بت کدے کی مانند ہے جس میں انواع و اقسام کے بے جان بت رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ ایسی دنیا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھے گا اور اسے اسی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے شہر کے بت خانے میں جا کر اس کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ وہ راز ہے جو لا الہ الا اللہ میں چھپا ہے، یعنی کلمہ توحید کا مطلب ہر جھوٹے خدا کی نفی کرنا اور ہر بت کو توڑنا ہے، چاہے وہ شہرت کا بت ہو، فانی دنیا کے حصول کا بت ہو، غرور و تکبر اور دنیاوی جاہ و جلال کا بت ہو۔ گویا علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل سے ان تمام بتوں کو نکال دینا چاہیے تاکہ تمہارا دل لا الہ الا اللہ کے نور سے روشن ہو سکے اور اسے حقیقی معنوں میں محسوس۔ علامہ اقبال کے نزدیک یہ دنیا ایک بت کدہ ہے۔ اس بت کدے میں ایک طرف تو بت فروش ہیں، بت بنانے والے ہیں، اور دوسری طرف بت شکن ہیں۔ آج بھی اور ہمیشہ دنیا کے اس بت خانے کو مٹانے کے لیے خلیل کی ضرورت رہے گی۔ بقول اقبال، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اس لیے علامہ اقبال کا یقین ہے کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج کا مرد حق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار ہے۔ یہ مرد حق جسے اقبال مرد مومن بھی کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی عظمت و کبریائی پر دل و جان سے ایمان لانے والا ہے، جو ہر باطل کی نفی کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑا، آگ کے الاؤ میں پھینکا گیا۔ کے لیے توحید یعنی لا الہ الا اللہ سے خالی دنیا
اس بت کدے کی مانند ہے جس میں انواع و اقسام کے بے جان بت رکھ دیے گئے ہیں۔ وہ ایسی دنیا کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ سے دیکھے گا اور اسے اسی طرح سے اس کے ساتھ سلوک کرے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا کہ انہوں نے شہر کے بت خانے میں جا کر اس کے تمام بتوں کو توڑ دیا تھا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ یہ وہ راز ہے جو لا الہ الا اللہ میں چھپا ہے، یعنی کلمہ توحید کا مطلب ہر جھوٹے خدا کی نفی کرنا اور ہر بت کو توڑنا ہے، چاہے وہ شہرت کا بت ہو، فانی دنیا کے حصول کا بت ہو، غرور و تکبر اور دنیاوی جاہ و جلال کا بت ہو۔ گویا علامہ اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے دل سے ان تمام بتوں کو نکال دینا چاہیے تاکہ تمہارا دل لا الہ الا اللہ کے نور سے روشن ہو سکے اور اسے حقیقی معنوں میں محسوس بھی کر سکے۔